میرے آقا نے کائنات کے شہنشاہ نے رسول پاک کی بات کر رہا ہوں میں. آقا نے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو میری سرکار نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر صحابہ کرام کے درمیان گفتگو کرتے ہوئے سابقہ امتوں میں سے جو سابقہ امتیں سابقہ نبی گزر چکے ہیں ان نبیوں کے حالات واقعات پیش کرتے ہوئے اور جو سابقہ انبیاء کرام تھے ان میں سے کسی نبی کی امت کے ایک ولی کا واقعہ سناتے ہوئے، پہلے تو ہم گناہگار کہیں گے پھر بعد میں وہ قبول ہو گیا، تو ایک گناہگار کا قصہ سناتے ہوئے آقا نے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سابقہ نبیوں کی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک واقعہ سناتے ہوئے یہ حدیث میرے آقا نے ارشاد فرمائی. آپ بھی سنیے، پہلے بھی سنیے پھر سنیے. میرے آقا نے فرمایا سابقہ انبیاء کرام میں سے کسی نبی کا ایک امتی تھا اور تھا بڑا گناہگار، تھا بڑا خطا کار. ہم ایک ترتیب کے ساتھ اپنے مضمون پر آئیں گے، آپ ذرا توجہ میری جانب مبذول رکھیے گا. فرمایا تھا گناہگار خطا کار اور اس نے 99 افراد کو قتل کیا. 99 جسے کہتے ہیں، 99 افراد کو اس شخص نے قتل کیا. تو ظاہر ہے چور ڈاکو وغیرہ ہوگا تبھی تو ڈکیٹی کے دوران مار دیتا ہوگا. 99 افراد کو قتل کرنے والا میرے آقا فرماتے ہیں جب قبولیت کا وقت آتا ہے تو پھر خالق کائنات توفیق بھی اس شان سے دیتے ہیں، رجوع بھی اپنی طرف کرنے کی سعادت اس شان سے عطا کرتے ہیں کہ جب 99 افراد کو قتل کر چکا تو دل میں خیال آیا کہ میں کس قدر ظالم جابر اور گناہگار اور قاتل ہوں. میرے منہ کو انسانوں کا خون لگا ہوا ہے، مجھے چاہیے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کروں، استغفار کروں، ہو سکتا ہے میرا رب مجھے بھی معاف کر دے. آقا فرماتے ہیں جب دل میں خیال آیا تو وہ کسی راہب کے پاس گیا. راہب جو پہلی کتابوں کا علم رکھنے والے، پرانے زمانوں کے مولوی، علم رکھنے والے، کتابیں پڑھنے والے، تو وہ کسی راہب کے پاس گیا اور جا کے کہا میں 99 افراد کا قاتل ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ کا امکان ہے؟ اس نے کہا نہیں، بالکل نہیں. وہ جو کسی ایک بندے کو مارے وہ بخشا نہیں جا سکتا، تو نے 99 افراد کو مار دی، تیری بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ تیری نجات کیسے ممکن ہے؟ وہ تیرا چھٹکارا تجھے یہ 99 کیسے اللہ تعالیٰ بخشے گا؟ تیری بخشش کی کوئی امید نہیں ہے، تیری نجات کا کوئی سامان نہیں ہو سکتا. چلا جا، اٹھ جا میرے گھر سے اور نکل جا یہاں سے، میرے حجرے سے، تیری بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے. اب اس نے جو سنا کہ میں بخشا نہیں جا سکتا اور میری بخشش کا کوئی امکان نہیں، تو رسول پاک فرماتے ہیں اس نے سوچا کہ چلو 99 تو مارے ہی ہیں، 100 ہی صحیح. اور یہ حدیث شریف ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں جی. اس نے خنجر لیا اور وہ مسئلہ بتلانے والے کو بھی قتل کر دیا، اور وہ جو 99 مارنے والا تھا 100 پورے کر دیے. اب 99 کا قاتل، اب 100 کا قاتل. اور دل میں پھر خیال آیا، 6 ماہ گزرے، پھر دل میں خیال آیا کہ پہلے تو 99 مارے تھے، اب تو 100 مار دیے ہیں، اور ایک ان میں عالم بھی ہے، راہب بھی ہے، مولوی بھی ہے، پادری بھی ہے جو 100 مار دیا ہے. اب کیا اب بھی میں بخشا جا سکتا ہوں؟ اگر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں، استغفار کروں، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے
اب بھی بخش سکتا ہے کہ نہیں؟ اب میری سرکار کائنات کے شہنشاہ اللہ کے حبیب آمینہ کے لال آپ فرماتے ہیں جب 100 مارنے کے بعد پھر 6 ماہ کے بعد خیال آیا اور پھر توبہ کی امید دل میں جاگی تو پھر کسی اور راہب کے پاس پہنچا، ایسے راہب کے پاس، ایسے کتاب والے علم رکھنے والے کے پاس کہ جو اس کے گناہوں کو بھی جاننے والا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت سے بھی آگاہ تھا۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ جزاک اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، پھر میں سمجھوں گا کہ کتنی آپ کی توجہ میری طرف تھی۔ حضور فرماتے ہیں وہ ایسے راہب کے پاس، ایسے عالم کے پاس پہنچا، ایسے کسی نیک درویش فقیر کے پاس پہنچا جو سمجھتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کے سمندر کس طرح بے کنار ہیں، سبحان اللہ، لا محدود ہیں، سبحان اللہ، لا متناہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کیا ہوا تجھے، کیا گناہ تو کر بیٹھا؟ اس نے کہا جی پہلے 99 تھے، پھر ایک مسئلہ بتلانے والا بھی مار دیا، اور 100 بندوں کا قاتل ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں سچے دل سے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میری توبہ کا امکان ہے؟ جب اس نے کہا نا 100 بندوں کا قاتل ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں سچے دل سے، کیا میری توبہ کا امکان ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں اس عالم نے، اس فقیر درویش نے کہا تو 100 کہتا ہے، تیرے جرم خدا کے کرم کا، تیرا قہر خدا کے کرم کا، تیرا عطاب خدا کے ثواب کا، تیرے گناہ خدا کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دل سے اگر تو توبہ کرے تو میرا رب تجھے معاف کر دے گا، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ میرے آقا نے کہا، اس نے کہا، مسئلہ بتلانے والے نے کہا یہاں بیٹھ کے توبہ کرنے کی بجائے، اپنے گھر میں بیٹھ کے توبہ کرنے کی بجائے فلاں گاؤں میں چلا جا، وہاں اللہ کے ولی رہتے ہیں، ان کے پاس جا کے توبہ کر، میرا رب تجھے معاف فرما دے گا۔ اللہ، ایک بار دائیں بائیں والے سارے مل کے کہیے نا سبحان اللہ۔ کتنے لوگوں کا قاتل کتنا بڑا گناہگار ہے، کچھ اندازہ کر لیا؟ کچھ گناہگار، کچھ اس کے گناہوں کا، خطاؤں کا اندازہ کر لیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں وہ کہ جو ایک شخص کو قتل کر دے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا، ایک مومن کو بلا جواز قتل کرنے والا دائمی دوزخ میں چلا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ رسول پاک فرما رہے ہیں جب اس کو کہا فلاں گاؤں چلا جا، فلاں علاقے میں چلا جا، فلاں گاؤں چلا جا، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، تھوڑا سا ایک لفظ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، وقت تھوڑا ہے، تفصیلاً پھر کبھی بات ہوگی۔ میری سرکار نے کہا، آقا دو عالم کا یہ لفظ ہے، حدیث پاک کا لفظ ہے، میری بات نہیں ہے، فرمایا اس راہب نے، مسئلہ بتلانے والے فقیر درویش نے کہا فلاں قریۃ الصالحہ۔ یہ بات بچوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، چند لوگ سمجھیں گے جو جملہ کہہ رہا ہوں، پھر قریۃ الصالحہ، یہ نہیں کہا قریۃ الصالحین، نیکوں کی بستی میں جا، نہیں، قریۃ الصالحہ، نیک بستی، بستی شریف۔ جہاں وہ نیک لوگ رہتے تھے اس بستی کو کیا کہا؟ قریۃ الصالحہ۔ ہم جس طرح کہتے ہیں اجمیر شریف، اب سمجھ آئی ہے؟ گولڑا شریف، بات واضح ہوگی، علی پور شریف، شرک پور شریف۔ اب شریف کی سمجھ آئی ہے؟ میرے آقا نے بھی جس کی بات سنائی تو کہا، اس فقیر نے کہا قریۃ الصالحہ۔
چلا جا اور وہاں جا کے توبہ کر اور ان کے پاس بیٹھ کے توبہ کر. اور چونکہ وہاں اللہ کے ولیوں نے ذکر و فکر کی محفلیں کی ہوئی ہیں, وہاں وہ نیک بندہ رہتا ہے, وہاں وہ صالحین رہتے ہیں, وہاں جا کے توبہ کرے گا تو میرا رب تجھے معاف کر دے گا. پھر تیرے گناہوں کو نہیں دیکھے گا, پھر اپنی رحمتوں کو دیکھے گا. جب میرے آقا یہ بات سنا رہے تھے, صحابہ کرام سن رہے تھے, اب یہاں میرے آقا نے فرمایا, اپنے صحابہ کرام سے کہا غور سے سنو. اگلے دن وہ بندہ گھر سے چلا, تیاری کر کے سفر کا سامان باندھ کے, سامان سفر لے کر, زادے سفر لے کر وہ گھر سے روانہ ہوا. اور اس بستی شریف جانے کے لیے, اس گاؤں شریف جانے کے لیے, قریۃ الصالحہ جانے کے لیے گھر سے نکلا, سفر پہ روانہ ہوا. ابھی وہاں پہنچا نہیں تھا, ابھی راستے میں ہی تھا, ابھی راستے میں ہی تھا کہ وقت اجل آ گیا. اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. ایسا لمحہ, وہ موت کا وقت جس کے لیے قرآن کہتا ہے ایک لمحہ بھی نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے. ملک الموت آ گیا, روح قبض کرنے لگا. اس نے دیکھا میری جان نکلنے لگی ہے. اپنے آقا کے علم پر بھی ہو سکتا ہے آپ کا دل سبحان اللہ کرنے کوئی چاہے, جو نکتہ کہنے لگا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں جیسے ملک الموت آئے, روح اس کی قبض کرنے لگا, دیکھا اس نے کہ میری جان نکلنے لگی ہے. اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو اس فقیروں کی بستی کی طرف منہ آگے کر کے خود کو گرا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کبھی بالتفصیل وقت ہوگا تو پھر اس پر بات کریں گے کہ میرے آقا کا علم اور کس کی بات سنا رہے ہیں. اور حضور فرما رہے ہیں اس نے ارادے سے اپنے آپ کو ان بزرگوں کی بستی کی طرف گرا دیا. کیا خیال ہے, کیا خیال ہے. آپ کی زبان, میں سب کی زبان کے اور آپ کے لبوں کو کھولنا چاہتا ہوں اس جملے کے ساتھ کہ کیا خیال ہے سابقہ نبیوں کی امتوں کا کوئی بندہ, اور وہ بھی گنہگار, مگر ولیوں کی طرف چل پڑے اور مرنے کے لیے خود کو ان کی طرف ارادہ کر کے گرا دے. آمینہ کا لال اس گرنے والے کو دیکھ سکتا ہے تو نعرہ لگاتے ہوئے تیرے اٹھے ہوئے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتا. بس میری سرکار کے نام کا نعرہ ہی کافی ہوتا ہے. جواب سارے دے دیا کریں, وقت تھوڑا ہے, صرف نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری کا ٹائم ہے. نعرہ حیدری, یہ سارے نہیں بول رہے, آدھے ادھر والے بولتے ہیں تو یہ چپ ہو جاتے ہیں, ادھر سے آواز آتی ہے تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں. مل کے کہیں حیدری. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب مزے کی بات سنیے, میری سرکار کائنات کے شہنشاہ اللہ کا حبیب, سبحان اللہ, صحیح بخاری و مسلم جیسی بڑی کتابوں میں, معتبر کتابوں میں یہ حدیث شریف لکھی ہوئی, اور جس پر کوئی جس کا انکار کرنے والا بھی نہیں ہے. حضور فرماتے اس نے گرا دیا, سبحان اللہ, ملک الموت جان نکال کے لے گیا. اب وہ گرا پڑا زمین پر, اور فرشتے بھی آگے لینے والے, دوزخ والے فرشتے بھی آ گئے, جنت والے بھی آ گئے. پتہ نہیں آپ کہاں تھے. دوزخ والے بھی آ گئے, جنت والے بھی آ گئے. دوزخ والے فرشتوں نے کہا جنت والے فرشتوں سے ہٹ جاؤ پیچھے, اسے ہم لے کے جائیں گے. سبحان اللہ. تم کیوں لے کے جاؤ گے؟ اس لیے کہ اس نے 100 بندوں کو قتل کیا ہے, ہم لے کے جائیں گے. جب کہا یہ 100 بندوں کا قاتل ہے, ہم لے کے جائیں گے. تو جنت والے فرشتوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ, اگرچہ 100 بندوں کا قاتل ہے لیکن توبہ کرنے جا رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگرچہ 100 بندوں کا قاتل ہے مگر ولیوں کے پاس, درویشوں کے پاس, فقیروں کے پاس قریۃ الصالحہ میں توبہ کرنے جا رہا ہے, ہٹ جاؤ پیچھے. جب انہوں نے کہا توبہ کرنے جا رہا ہے تو دوزخ والے فرشتوں نے کہا تو پھر تم پیچھے ہٹ جاؤ, توبہ کرنے جا رہا ہے, ابھی کی تو نہیں ہے نا, ہم لے کے جائیں گے. یہ رسول پاک کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو. قصہ کہانی
میری کسی عالم یا کسی مولوی کی بات نہ سمجھیے گا۔ دوزخ والے فرشتوں نے کہا ہم لے کے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ توبہ کرنے آیا ہے، ابھی توبہ کی تو نہیں ہے نا، اس لیے ہم لے کے جائیں گے۔ جنت والے فرشتوں نے کہا کیا تم نے سنا نہیں ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، نیت کر لی تو عمل ہو گیا۔ اس نے اگرچہ توبہ کی نہیں ہے لیکن نیت کر لی۔ اگرچہ اس نے عمل تو نہیں کیا لیکن توبہ کی نیت تو کر لی، تو چونکہ توبہ کی نیت کر لی اس لیے ہم جنت میں لے کے جائیں گے۔ اب دوزخ والے جنت والے فرشتے اپنے اپنے دلائل دے رہے تھے، دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ ایک فرشتے نے کہا اور ٹھہرو، آپس میں لڑنے کی بجائے کہ دوزخ والے تم لے کے جاؤ گے کہ جنت والوں تم لے کے جاؤ گے، آپس میں لڑنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم چلتے ہیں اور جا کے خالق کائنات سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، جہاں اللہ پاک کہے گا وہاں لے کے چلے جائیں گے۔ سارے یار مسکرا کے کہو نا سبحان اللہ۔ آپ کی مسکراہٹوں سے پتہ چلے گا آپ کے دل میں اپنے آقا کی محبت کتنی ہے۔ اگر کسی کو پھول اچھا لگتا ہے تو وہ پھول کو دیکھ کے مسکراتا ہے، کوئی رنگ اچھا لگتا ہے، خوشبو اچھی لگتی ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، زبان پہ سبحان اللہ آ جاتا ہے۔ تیرا مسکرا کے سبحان اللہ کہنا قیامت کے دن تیرے حق میں گواہی دے گا، یہ اللہ سے بھی محبت کرتا تھا، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا تھا۔ اللہ وہ لڑتے ہوئے فرشتے دوزخ والے جنت والے فرشتے آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو کہا جھگڑنے کی بجائے آؤ جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، رب کائنات سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، جو حکم آئے گا وہ لے جائیں گے۔ اب سارے فرشتے پہنچے۔ اب پھر کبھی بھی تفصیل وقت ہوگا تو میں آپ کو اپنے آقا کی شان اس کے ساتھ ساتھ سناؤں گا، اب وقت تھوڑا ہے کیونکہ ہم نے پہنچنا ہے اپنے مضمون پر۔ اللہ واہ، فرشتے دوزخ والے بھی جنت والے بھی پہنچے جب، اور جا کے کیس اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو کیا فیصلہ کیا میرے مالک نے؟ دوزخ والوں نے کہا 100 بندوں کا قاتل ہے، جنت والوں نے کہا باری تعالیٰ توبہ کرنے جا رہا تھا۔ دوزخ والے فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ توبہ کرنے جا رہا تھا، توبہ کی نہیں تھی۔ جنت والے فرشتوں نے کہا توبہ کی نہیں تھی لیکن نیت کر لی تھی۔ ذات واجب نے کہا فرشتوں مزید دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر سے چل پڑا تھا میرے ولیوں کی طرف، تم دونوں سارے فرشتے جنت والے بھی جہنم والے بھی زمین پر جاؤ اور جا کے جگہ من لو، اگر اپنے گھر سے قریب مرا ہے دوزخ والا تم لے جاؤ، اگر میرے ولیوں کے گھر کے قریب مرا ہے پھر جنت والوں تم لے جاؤ۔ فیصلہ کیا آیا تھا؟ اگر اپنے گھر کے قریب فوت ہوا ہے دوزخ والوں پھر، اور اگر میرے ولیوں کے گھر کے قریب پھر جنت والوں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ مرا تھا اپنے گھر کے قریب، اگر لطف نہ آئے تو پھر میرے بیان کرنے کا کیا فائدہ اور اپنے آقا کی رحمتیں سنانے کا کیا فائدہ۔ سپیکر نہیں ساتھ دے رہا لیکن آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا، نہیں آپ سب بیٹھیے، توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، مزہ لیجئے گا میرے جملے کا، اب میرے نہیں اپنے آقا کی بات کا مزہ لیجئے گا۔ رسول پاک فرماتے ہیں وہ بندہ فوت ہوا تھا اپنے گھر کے قریب، یہ فاصلہ گھر والا کم تھا، یہ مرنے والے سے لے کے ولیوں کے گھر تک کا فاصلہ زیادہ تھا، لیکن اس سے پہلے کہ فرشتے اترتے اس میت تک پہنچتے، جگہ کی پیمائش کرتے، جگہ کو ناپتے اور پھر لے کے جاتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا اور فرشتوں کے اترنے سے پہلے
ادھر والی زمین کو حکم دیا اے زمین سکڑ کے میرے ولی کے گھر سے قریب ہو جا تاکہ جس نے منہ ولیوں کی طرف کیا ہے اسے بخشا جا سکے. جیتے رہیے جیتے رہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ جبریل کو ہٹا دیا, میکائیل کو ہٹا دیا, اسرافیل کو ہٹا دیا, سب فرشتوں کو ہٹا دیا اور خود زمین سے کہا سکڑ جا. جو میت سے لے کے ولیوں کے گھر تک کی زمین سے اسے کہا سکڑ جا, چھوٹی ہو جا, تاکہ جس نے منہ کیا ہے ادھر اسے بخشا جا سکے. اب میں ایک سوال پوچھوں آپ سے, نہیں میرا وہ رہنے دے, پھر کبھی نہیں, وہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. چلو میں کہہ دیتا ہوں, جس کی سمجھ آگے ٹھیک ہے, پھر کبھی اس پر بھی تفصیل بھی پھر بھی بات ہو جائے گی. اب ایک جملہ کہہ دینا ہی کافی ہے. کیا 99 مارے تھے اس نے, میں قربان جاؤں تیرے ہاتھوں پر, تو نے کیسا ایک بندہ مارا کہ 99 بھی معاف ہو گئے. بس میرا خیال ہے جملہ ہم نے کہہ دیا. 2-4 دوست جن کے لیے تھا وہ سمجھ گئے کہ تو نے ایسے گستاخ کو مارا کہ وہ تیرے 99 بھی. اچھا میں نے اصل میں یہ واقعہ سنانا مقصود نہیں تھا. اچھا فرشتے آئے, پہلے بات رسول پاک کی بات ہے, آدھی نہ رہے کامل ہو جائے. فرشتے آئے, جگہ کو ناپا, ادھر ایک بالشت, اللہ اکبر, میرے آقا کی نظر آپ کو سمجھ آ رہی ہے, بالشت پہ میرے حضور کی نظر. حضور فرماتے ہیں فرشتوں نے آ کے جگہ کو جب ناپا, جب جگہ کی پیمائش کی تو ولیوں کے گھر ایک بالشت کم نکلی, بندہ بخشا گیا, فرشتے اسے جنت میں لے گئے. میرا واقعہ سنانا مقصد نہیں تھا, میں نے آپ کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں لے کے آنا تھا, لیکن حدیث میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے. کیوں حدیث میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے, توجہ چاہتا ہوں, حدیث شریف میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ بندہ بخشنا تھا نا, اس گناہگار کو بخشنا ہی مقصد تھا نا. توجہ ہے میری جانب, مقصود یہ تھا گناہگار کو بخشا جا سکے جس نے ولیوں کی طرف منہ کیا ہے. تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے جبریل سے, میکائیل سے, اسرائیل سے, ملک الموت سے کہہ دیتا کیا اس کی میت کو کھینچ کر ولیوں کے گھر کے قریب کر دے تاکہ اسے بخشا جا سکے. پھر دوبارہ کہنے لگا ہوں, آسان تھا, زمین چھوٹی کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا اس کی میت سرک کر آگے آ جاتی. جبریل یا میکائیل سے کہتے اس کی میت کو اٹھاؤ اور تھوڑا سا آگے رکھ دو. کسی فرشتے سے کہتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی میت کھینچ کر آگے کر دو, اٹھا کے آگے کر دو, میت آگے کر دو. کیوں؟ مقصد تو بخشنا ہے تاکہ اسے بخشا جا سکے. میت کو نہیں چھیڑا, بلکہ زمین کو حکم دیا زمین تو چھوٹی ہو جا. زمین سکڑ گئی, زمین چھوٹی ہو گئی, زمین سکڑ گئی, بندہ بخشا گیا. میں لے آیا آپ کو اس منزل پر جہاں لانا تھا. وہ یہ ہے کہ حضور داتا گنج بخش سبحان اللہ, علی حجویری سبحان اللہ, شام میں تھے, دمشق میں تھے. شہر ملک شام کے شہر دمشق میں ایک غار تھا, اس کا نام تھا بیت الجن, جس میں حضرت شیخ ابو الفضل ابن حسن خطلی رحمت اللہ علیہ جلوہ فرما تھے, جلوہ افروز تھے. بات بہت لمبی ہے, ہم باقی بات چھوڑ دیتے ہیں, صرف اتنی کافی ہے کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نوجوان ہے اور سید ہے.
عالم دین ہے، امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضور سرکار داتا گنج بخش علی حجویری کے پیر و مرشد، وہ بزرگ تھے، بوڑھے، سفید داڑھی سبحان اللہ، اور بوڑھے ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ، چلو ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بیٹے لاؤ مجھے وضو کراؤ۔ اب میں خود ہی آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ انہوں نے لوٹا برتن پانی کا بھرا ہوا ہے، اپنے شیخ کو وضو کرا رہے تھے۔ جب وہ ہاتھ دھو رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں، بازو دھو رہے ہیں، مسح کر رہے ہیں، وضو کرتے کرتے اچانک جب وضو کرا رہے تھے، پیر صاحب وضو کر رہے ہیں اور مرید داتا گنج بخش علی حجویری نوجوان سید عالم دین وضو کرا رہے تھے، اور وضو کراتے کراتے پانی ڈالتے ڈالتے دل میں خیال آیا، دل میں وسوسہ آیا، کیا میں سید بھی ہوں، عالم دین بھی ہوں، سید زادہ ہوں، اتنا بڑا عالم ہوں، اور یہ کیا زندگی ہے کہ بندے کو بندے کی نوکری پہ لگایا ہوا ہے، اور میں انہیں وضو کرا رہا ہوں، حالانکہ میں وہ پیر صاحب سید نہیں تھے، میں سید بھی ہوں، عالم بھی ہوں، نوجوان بھی ہوں، اور وضو کرا رہا ہوں، بندے کو بندے کی نوکری پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ کیا زندگی ہے، یہ کیا حقیقت ہے، یہ کیا معرفت ہے، بندے کو بندے کی نوکری پہ لگایا ہوا ہے۔ جیسے ہی آپ وضو کر کے فارغ ہوئے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور شیخ نے مسکرا کے کہا، بیٹے جب خدا تیرے جیسے جوانوں سے دین کا کام لینا چاہتا ہے، میرے جیسے بوڑھوں کی خدمت پہ لگا دیتا۔ اب حضرت سرکار داتا گنج بخش علی حجویری کو خیال آیا کہ میں کیا سوچ رہا تھا، اور میرے مرشد، اچھا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کیسے آپ کو بتلاؤں، یہ داتا گنج بخش علی حجویری بھی غلام ہے، ابو الفضل ابن حسن خطلی بھی غلام ہے، مدینے والے آقا ان دونوں کے آقا ہیں۔ جب غلاموں کے علم کا عالم یہ ہے، توجہ، اگر میری جانب توجہ ہو گئی ہو تو میں اگلا جملہ کہوں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے مرشد نے کہا، بیٹے آپ کو اجازت ہے، تعلیم آپ کی مکمل ہو گئی، ڈگری آپ کو مل گئی، ہماری طرف سے بھی آپ کو اجازت ہے، آپ جائیے لاہور چلے جائیے، لاہور چلے جائیے۔ اس وقت اسے کئی نام لاہور کے بھی، ملتان کے مفازات میں اسے کہتے تھے لہا نور، اور بھی کئی نام بدلے، لاہور چلے جائیے۔ حضرت سرکار داتا گنج بخش علی حجویری ابھی اپنی پیر کی کرامت دیکھ چکے تھے، پھر قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا، یا مرشد، یا شیخ، میں چاہتا ہوں میں تھوڑی سی خدمت آپ کی اور کروں ابھی۔ نہیں بیٹے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ چلو روانہ ہو جاؤ، لاہور پہنچو۔ یا حضرت وہاں میرے پیر بھائی موجود ہیں، حضرت میرا حسین زنجانی، جب کہا نا میرے پیر بھائی موجود ہیں، تو حضرت شیخ ابو الفضل نے اپنے مرید علی بن عثمان الحجویری کے چہرے پہ نگاہیں ڈالتے ہوئے کہا، بیٹے اس کو دیکھ رہا ہوں، اسی لیے تو تجھے کہا ہے پہنچ جا لاہور۔ ادھر شیخ نے حکم دیا، ادھر داتا صاحب چلے شام سے۔ اب جس کا دل چاہے وہ بولے، جس کا دل چاہے وہ نہ بولے، جملہ میں آپ کو بتلا دینے لگا ہوں، لطف آئے گا تو زبان کھولیے گا۔ شام سے چلے، دمشق سے چلے، بیت الجن سے چلے، لاہور پہنچے، راوی کے کنارے پہنچے، لاہور پہنچے، راوی کے کنارے پہنچے۔ کیا خیال ہے سال میں پہنچے تھے؟ 6 ماہ میں، مہینے میں، 15 دن میں، 8 دن میں، کسی کتاب میں نہیں لکھ، 1 دن میں، 1 گھنٹے میں نہیں۔ یہی سچ ہے، یہی حق ہے۔ جب شیخ نے کہا لاہور چلے جاؤ، تجھے حکم دیا جاتا ہے جاؤ لاہور پہنچو، آپ داتا صاحب شام سے چلے، دمشق سے چلے، بیت الجن سے چلے، پہلا قدم شام سے اٹھایا، دوسرا قدم راوی کے کنارے رکھ دیا۔ مزہ نہیں آیا حق۔ یا علی، سب میری سرکار کے غلام بیٹھے ہیں، یا علی کا نعرہ
عام سا نعرہ نہیں ہے، مل کے یہ نعرہ حیدری۔ توجہ میری جانب، شام سے پہلا قدم اور دوسرا قدم راوی کے کنارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں ایک شخص کھڑا ہو سکتا ہے، وہ کہے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک قدم اٹھایا شام سے اور اگلا قدم راوی کے کنارے؟ تو درمیان میں ملک شام سے لے کے لاہور تک ایک قدم۔ اب سنو، اب میں دیکھوں گا وہ جو شروع سے میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی، سمجھے ہو میرے آقا حدیث سنا کے کیا بتلا رہے تھے؟ وہ جو 100 بندوں کا قاتل تھا، ولیوں کی طرف منہ کیا تھا، اسے بخشنا تھا، وہ مر گیا تھا، اس کی میت کو کھینچ کے آگے نہیں کیا، زمین کو سکیڑ دیا۔ کیا خیال ہے گناہگار کو بخشنے کے لیے زمین کو چھوٹا کیا جا سکتا ہے؟ داتا گنج بخش علی حجویری کے لیے نہیں کیا جا سکتا؟ حضرت سرکار داتا، اب سمجھ لگی ہے وہ اللہ نے زمین کو چھوٹا کیوں کیا تھا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث کیوں بیان کر کے گئے تھے؟ اب بالتفصیل کبھی سنائیں گے۔ وہ رات کا وقت تھا، سردی کے دن تھے، ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی، راوی کے کنارے قلعہ تھا، لاہور شہر کی فصیل تھی، دیوار جسے کہتے ہیں، شہروں کے ارد گرد، لاہور کے ارد گرد بھی اچھی چار دیواری تھی، اور دروازے تھے 7-8، لاہوری دروازہ، بھاٹی گیٹ وغیرہ وغیرہ، موچی دروازہ، اس طرح سارے دروازے تھے۔ یہ بھاٹی یعنی بھٹی گیٹ تھا، یہ بھٹیوں کی قوم یہاں آباد تھی، بھٹی ہندو اس زمانے کے یہاں پر آباد تھے، بڑے بڑے امیر رئیس لوگ تھے۔ داتا صاحب دروازے پر، اور عشاء کے وقت کے قریب کا وقت ہے، ادھر وضو کرائے تھے، وضو کرا کے آئے تھے ادھر سے، ادھر جو قدم رکھا، کوئی بستر وغیرہ ساتھ نہیں تھا، کوئی چارپائی ساتھ نہیں تھی، کوئی سامان نہیں تھا، بس داتا صاحب اور ایک مسلح، کندھے پہ مسلح بس، اور لاہور تبلیغ کے لیے آئے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا قلعے کا، تو جو پہرے دار تھا اس نے کہا کون؟ مسافر ہوں۔ یہ نہیں کہا عالم ہوں، نہیں کہا سید ہوں، نہیں کہا پیر ہوں، نہیں کہا ایک قدم سے کہاں سے چلا کہاں پہنچا، نہیں، مسافر ہوں۔ یہ ہیں تعلیمات داتا گنج بخش علی حجویری، مسافر ہوں۔ اس نے کہا پھر دروازہ نہیں کھول سکتا، کیونکہ راجہ کا حکم ہے کہ ہم مغرب کے بعد دروازہ نہیں کھولتے، اب تجھے رات باہر رہنا پڑے گا، قانون ہے یہاں کا کہ ہم رات کو دروازہ نہیں کھولتے۔ جب اس نے کہا نا قانون ہے، ہم دروازہ نہیں کھولتے، میں پہرے دار، مجھے حکم ہی یہی دیا گیا ہے، رات کوئی اندر نہ آئے، میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ تو حضرت نے باہر سے آواز دی، او پہرے دار، فکر کی ضرورت نہیں، اگر تجھے دروازہ بند کر کے پہرا دینا آتا ہے تو علی حجویری کو مسلح بچھا کے رات گزارنی بھی آتی ہے۔ صبح دروازہ کھلا، لیکن عجب بات تھی، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب صبح دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا ایک جنازہ باہر آ رہا تھا۔ کون؟ یہ رات سید میرا حسین زنجانی کا انتقال ہو گیا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اب مجھے سمجھ آئی، میری نظر میرے پیر بھائی پر تھی، میرے مرشد کی نظر ان کے وصال پر تھی۔ اور پھر داتا صاحب کو یہاں پر میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ پر ان کے شیخ نے متعین کیا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی بات سنا کے میں گفتگو مکمل کر ختم کرنے لگا ہوں، کیونکہ اب میں نے عرض کیا تھا کہ 2:45 بجے گفتگو ختم کر دیا کریں گے، تو 2-4 منٹ میں اپنی گفتگو۔ داتا صاحب کے مریدوں نے، پیار کرنے والوں نے گھاس پھوس کی ایک کٹیا سی بنا دی، چھوٹی سی جھونپڑی سی بنا دی،
اب داتا صاحب رات وہاں بیٹھ کے اللہ 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 کر رہے تھے، سبحان اللہ، دیا جل رہا ہے، رات گزارنے کا سلیقہ ان کے پیر نے بتا کے بھیجا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہیں؟ اللہ اکبر، بہت محنت کرنا پڑتی ہے میرے دوستو، بے شک، اس منزل پر پہنچنا تو بڑی دور، اس راہ پر چلنے کے لیے ہی بڑی دقت سے گزرنا پڑتا ہے، بے شک، بہت ورنہ اگر کبھی چاہیے سبق تو حضرت بابا جی بلے شاہ کی سیرت پڑھ کے دیکھ لینا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، کیا بتلاؤں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ ہندوؤں کے ایک بارات کہا نا، یہ زیادہ ہندو تھے، ہندو لوگ زیادہ آباد تھے، سکھ تو پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں نا، ہندو صرف ہندوؤں کی بارات آئی، وہ رستہ بھول گئے اور پتہ نہیں چل رہا تھا کس دروازے سے شہر میں داخل ہونا ہے، 10 دروازے تھے نا۔ اب انہوں نے دور سے دیکھا وہ ایک کٹیا سی ہے اور دیا بھی جل رہا ہے، اور وہاں جا کے پوچھ لیتے ہیں کوئی موجود ہوگا۔ اب بارات والے بشمول اپنے دلہا کے آ گئے، آدھی رات ہو رہی ہے، آپ اندر سے اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیا جل رہا ہے، قریب آئے، آواز دے کہا بابا جی، حضرت باہر آؤ بھائی کیسے ہو۔ جب بارات کو دیکھا حضرت کا دل اور کھل گیا، ہندوؤں اور اس سینکڑوں کی تعداد میں اکٹھے ہی آ گئے ہیں سارے، سبحان اللہ، وہ اپنے سسٹم میں تھے، بابا جی اپنی موج میں تھے۔ انہوں نے کہا بابا جی ایک رستہ پوچھنا تھا۔ جب ان کا رستہ پوچھنے آئے ہیں تو حضرت داتا صاحب نے مسکرا کے کہا پوچھو پوچھو، میں رستہ بتانے ہی تو آیا ہوں، سبحان اللہ، میں رستے بتانے کے لیے ہی تو یہاں بیٹھا ہوں۔ سبحان اللہ، انہوں نے سوچا شاید شہر والوں نے رکھا ہوگا کوئی بندہ تاکہ اگر کوئی بھول جائے تو رستہ بتلا سکے۔ بابا جی فلاں جگہ پہ جانا ہے، تو جب کہا نا رستہ بتلا دیجئے تو یہ بھی موج میں آ گئے، کہتے ہیں بارات والوں یہ بتلاؤ رستہ بتا دوں کہ دکھا دوں؟ بابا جی اگر دکھا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ان کا خیال تھا شاید بابا جی ہمارے ساتھ چلیں گے اور جا کے بتلا دیں گے کہ یہ کہیں بھول نہ جائیں آدھی رات کو اندھیرے میں۔ بابا جی دکھا دیں، جب کہا نا رستہ دکھا دیں تو حضرت صاحب داتا گنج بخش علی حجویری نے موج میں آ کے کہا اچھا کرو آنکھیں بند۔ ایک آواز سے بولو نا، آپ نے کیا فرمایا؟ کرو آنکھیں، ایک بار پھر کہو کرو آنکھیں سارے نہیں بولے، کرو آنکھیں بند۔ جب کہا نا پورے جلال میں کرو آنکھیں بند، ان میں سے ایک بول پڑا بابا جی عجیب بات ہے، آپ رستہ دکھانے کی بات کر رہے ہو اور دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولنا پڑتی ہیں۔ جب اس نے کہا نا آنکھیں کھولنا پڑتی ہیں کوئی چیز دیکھنے کے لیے، تو داتا صاحب نے موج میں آ کے کہا نہیں میں آنکھیں بند کر کے دکھاتا۔ انہوں نے کہا بابا جی رستہ دیکھنے کے لیے تو آنکھیں کھولنا پڑتی ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے موج میں آ کے کہا میں آنکھیں بند کر کے دکھاتا ہوں۔ وہ بارات والے بھی سمجھے کہ پتہ نہیں بابا جی کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا دکھانا چاہتے ہیں، اور فقیر ہے کہا میرے کہنے پر ایک بار آنکھیں بند کر کے دیکھو تو صحیح۔ ادھر ہندوؤں کی پوری بارات نے، سینکڑوں ہندوؤں نے آنکھیں بند کی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے لا الہ الا اللہ کہہ کے ضرب لگائی، ایک ایک ہندو آنکھیں کھولتا جا رہا ہے، کلمہ پڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ بند آنکھوں سے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے۔ ادرک نہیں
ٹائم وہ ایک مشہور واقعہ خانے کے، یہ تو گنبد خضرا نظر آ رہا تھا، وہ خانے کعبے والا سنائی، یہ گفتگو مکمل کر دیا. چلو بس ایک 2 منٹ وہ بھی سن لی آپ نے. جب پھر مشہوری ہو گئی، وہ لمبا واقعہ ہے. راجا راؤ اس نے اپنے جوگی کو بھیجا کہ آگ لگا دو اس کی کٹیا کو. اس نے تو سارے ہندوؤں کے سینکڑوں گھر تھے، سب کو مسلمان کر دیا. یہ کون آ گیا یہاں پر جو تقریر بھی نہیں کرتا اور مسلمان بھی کر لیتا ہے؟ تقریر کر کے مسلمان کرنا اور ہوتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کلمہ پڑھانا اور ہوتا ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. وہ آئے فوجی سپاہی، رات کو آپ اندر بیٹھ کے اپنا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ. وہ باہر دیکھا، انہیں وہ مشالے لیے ہوئے آئے، مشالے. اور بابا جی کی کٹیا وہ گھاس پھوس کی بنی ہوئی تھی، پتوں وغیرہ کی. آگ لگا دی. وہ آگ لگاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ، وہ پھر بجھ جاتی ہے. پھر لگاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ، پھر بجھ جاتی ہے. وہ پھر لگاتے ہیں، اندر سے کہتے ہیں اللہ، پھر بجھ جاتی ہے. وہ لگاتے جاتے ہیں، آگ بجھتی ہے. بابا جی باہر آئے، میں بات تیزی ختم کریں. بابا جی باہر آئے، اوے کیا کر رہے ہو؟ ہمیں راجہ نے حکم دیا ہے، گورنر نے حکم دیا ہے، راجہ راؤ نے، کہ بابا جی کی کٹیا کو جلا دو. جب کہا نا ہمیں راجہ کا حکم دیا ہے بابا جی کی کٹیا کو جلا دو. داتا صاحب نے جلال بھری آواز میں کہا، فقیر کی کٹیا کو دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. اسے تو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی ہے. اور پھر وہ راجہ بھی آیا، مقابلہ بھی ہوا، استدراج اسے کہتے ہیں. جب وہ ہوا میں اڑنے لگا جوگی، اس سے کہتے ہیں استدراج. جیسے آج کل ہندوستان میں ایک معروف مشہور بابا جی، بابا ہے ستنام رام راجپال جی ستنام، وہ بھی اسی طرح استدراج کا ماہر ہے. وہ استدراج کا ماہر تھا، ہوا میں اڑا. میری جانب دیکھیے گا، بات مکمل کریں. ہوا میں اڑا اور آواز دے کے کہا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہ آئیے میرے ساتھ اگر مقابلہ کرنا ہے تو آ ہوا میں، اور یہاں ہوا میں آ کے بات کر. جب ہوا میں اڑ رہا تھا اور آوازیں دے رہا تھا کہ میرے ساتھ بات کرنی ہے تو علی آ اوپر یہاں بیٹھ کے بات کر. داتا صاحب نے اپنے پاس ہی لکڑی کی کھڑاویں، یہ بچوں کو نہیں پتہ، کھڑاویں کہتے ہیں جوتی کو، نالین. فقیر لکڑی کی جوتیاں پہنتے تھے، کھڑاویں. وہ سمجھتے تھے کہ جو چمڑے کے جوتی بنی ہوئی ہے تو یہ اتنا بھی ظلم جانور نہیں کرنا چاہیے. جوتا تک نہیں پہنتے تھے، لکڑی کی کھڑاویں. جب اس نے کہا آؤ، حضرت نے اپنی نالین مبارک کو اٹھایا اور فضا میں پھینکا اور آواز دے کے کہا، اے میری نالین اتار کے لاؤ اسے نیچے. اور پھر کتابوں میں آتا ہے وہ نالین فضا میں اڑتی ہوئی جا رہی ہے. کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتا جو وہ پڑھ کے سناتے ہیں کہ ولی اللہ مکھی نہیں بنا سکتے، یہ دیکھو اڑ رہی ہے. وہ سر میں 1 2 3 ٹکا ٹک برس رہی تھی، اور اس جوگی کے سر پہ داتا صاحب کی نالین 1 2 3 4 ٹک ٹک برس رہی تھی. اور جب میں کتابیں پڑھتا ہوں اور یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ جوگی تو خوش قسمت تھا، تو خوش قسمت تھا کہ داتا صاحب کی نالین تیرے سر پہ لگی، کرم ہو گیا. ارے مل کے بولو، اگر داتا صاحب کی نالین کی شان یہ ہے تو محمد مصطفیٰ کی نالین کی شان کیا ہے؟